جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ 10 سے 15 منٹ، چونکہ زیادہ نہیں، مجھے یہ ایک بات اللہ کی ذات دل میں ڈال رہی تھی، میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ میں اپنی لائف کا بہت سا حصہ یہ سمجھتا رہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور اس کا فائدہ اگر نہیں پڑھوں گا تو اللہ ناراض ہوں گے، اور اگر نہیں پڑھوں گا تو میں اچھا مسلمان نہیں ہوں، اور یہ میں اللہ تعالیٰ پہ احسان کر رہا ہوں۔ لیکن ریسنٹلی جب اپنے شیخ کی صحبت میں، اللہ والوں کی صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو معاملہ اس کے برعکس تھا، یہ تو ٹریننگ تھی، اصل چیز تو اس کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اب آپ حساب لگائیں کہ ایک بندہ ایک حلوائی ہے اور اس کی ایک مٹھائی کی دکان ہے، اور وہ بہترین مٹھائیاں 10 15 گلاب جامن ہیں، رس گلے ہیں، اور وہ اس کو بنا کے بیچتا ہے، اور آپ اسی کی شاپ سے مٹھائی لے کے شام کو اسی کو جا کے کہیں کہ دیکھو کتنی اچھی مٹھائی ہے، تو وہ کہے گا کہ صاحب جی یہ میں نے خود بنائی ہے اور یہ آپ کے لیے بنائی ہے اور میرے پاس بہت پڑی ہوئی ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خاص ہمیں یہ عنایت کیا کہ جب آپ ان کو گو تھرو کرتے ہیں تو ورتل القرآن ترتیلا، کہ جیسے دانت ایک ترتیب سے منہ میں لگے ہوئے ہیں، اور جب ان کے تصور کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، آپ جب ان کے مفہوم کہتے ہیں اس کے پیچھے سوچ و فکر کو، فہم، فہم اس کی سمجھ رکھنا، اور پھر اس کے ساتھ اس کے اندر کے معنی اور اس کے اثرات کو سمجھنا، تو فہم اور فراست جب اس لفظ کی آپ کے سامنے آئے گی، جیسے الحمد، حمد عربی میں جب آپ بہت کوئی اچھی چیز دیکھیں تو اس کی تعریف ہے، اور پھر الحمد شکر کے معنی میں بھی آتا ہے، تو الحمد کا مطلب خالی زبان سے شکر یا تعریف نہیں ہے، دل اس پہ آ جائے کہ یس، عاجز ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر، مطلب جب الحمد للہ بولے تو وہ اس لفظ کے اندر، اس کلمے کے اندر وہ با ادب بھی ہو، شکر گزار بھی ہو، اور اس کا دل عجیب معرفت کی گہرائیوں میں گوتے کھا رہا ہو کہ یار کیا شان ہے، یہی اللہ ہونا چاہیے، الحمد للہ۔ پھر ہی رب العالمین، کتنے عالم ہیں، اور رب کسے کہتے ہیں؟ پیدا کرنے والے کو، پالنے والے کو، پوسنے والے کو۔ ماں کپڑے پہناتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، آپ کے پیمپر یا پوٹیاں تبدیل کرتی ہے، آپ کو اٹھاتی ہے، آپ کی جگہ پہ سو جاتی ہے، جب آپ سوتے وقت آپ پیچھے کر دیتے ہیں، یہ ماں ہوتی، اس کو رب کہتے ہیں۔ کھانا کھلانا، پالنا، پوسنا، تربیت کرنا، الحمدللہ رب العالمین، وہ پوری کائنات اور پورے عالمین کا رب ہے۔ اب اس آیت کو میں اللہ کو سنا رہا ہوں یا میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں؟ الرحمن الرحیم، کیا ٹھاٹے مارتے ہوئی رحمت، اور کیا گہرائی والی رحمت۔ مالک بادشاہ کو کہتے ہیں، اور بادشاہ کا نظام بادشاہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے۔ اب یہ وہ مالک، وہ بادشاہ ہے جس کو جو نظام تو اس کے پیچھے چل رہا ہے، لیکن اس بادشاہ نے آپ کو چنا ہے، اور وہ اس آپ کی اور اس بادشاہ کی کیا زبردست ڈیلنگ ہے کہ وہ پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ میں رحمان اور رحیم ہوں۔ ڈرنا نہیں میرے سے، اپنے آپ سے ڈرنا ہے، اور پھر میں جو تم میرے سامنے چیزیں لے کے آؤ گے میں اس کی بیس پہ فیصلہ کروں گا۔ یہ ہے بادشاہ، یہ کہہ رہا ہے میں ظلم نہیں کروں گا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ یار اتنی، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ اتنی سچویشن مشکل ہے، اس میں اپنے دل کو کیسے اس صراط مستقیم پہ رکھوں کہ میں اس کے اپنی خواہشات، اپنے اندر کے اندھیرے، اپنے اندر کی جو گمراہیاں اور انا ہے، اس سے بچ سکوں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ اب یہ سیدھا راستہ یہ نہیں کہ میں سڑک پہ سیدھا چلتا جا رہا ہوں، یہ سیدھا راستہ کیا ہے کہ میرا نفس مطیع ہو جائے اور شیطان کی بات نہ مانے اور دل کے راستے پہ چلے، یہ ہے صراط مستقیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں کبھی ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہوں، پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کو سنا رہا تھا، بعد میں اگر مجھے بڑی سمجھ بھی آئی تو میں نے کہا میرے بچوں کے کام ہو جائے، میرے اپنے کام ہو جائے، لیکن میں تو اس کے ساتھ اپنے اندر کی، اب سب جس کے سب کام ہوئے ہوئے، اپنے من کو اپنے رب سے جوڑنے کی بات کر رہا تھا۔ پھر میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کو تو نے عطا کی اپنا آپ، جن کو عطا کیا تو نے وہ خزانے جو تو نے ان کے لیے بنا کے رکھے ہیں، جو کہ جس کے لیے تو نے انسان کو بنایا تھا، کہ تو نے اپنی ذات کو انسان کے لیے بنایا، اور انسان کے لیے باقی سب کچھ بنایا، اور انسان کو اپنے لیے بنایا۔ پھر میں آگے کہتا ہوں مجھے اس راستے پہ چلانا ہے جو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب پہ۔ اچھا، یہودی کی مثال لیتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، اور اس میں وہ یہودی نہیں جو عملی اہل کتاب ہیں، ان میں وہ لوگ ہیں جو کہ اولیت الشیاطین ہیں، جو کہتے ہیں اپنے آپ کو یہودی، کیسے عیسائی ہیں، کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں، کہتے ہیں اپنے آپ کو ہندو ہیں، لیکن کام شیطان کے لیے کرتے ہیں، اس میں سبھی آتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، مغضوب وہ لوگ ہیں جن کو بہت کچھ ملا لیکن اپنی انا، اپنی دنیاوی محبت کی وجہ سے اس راستے پہ چل نہ پائے۔ تو کیا وہ میں نہیں؟ تو میں اپنی اندر کے شیطان سے، اپنے اندر کے تکبر سے، اپنے اندر کی انا سے اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اپنے اندر کی من مرضیاں، علماء یہود جو رہبانیت اختیار کر کے رب تک نہ پہنچ پائے، میں انہی دونوں اندر کی کیفیات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ولا الضالین، کہ میں
من مرضی نہ کرو علماء یہود کی طرح، علماء عیسائیوں کی طرح، کہ جو اپنی مرضی سے رب کو پا رہے ہیں۔ ہمارے لیے نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، علماء ہیں جو رائے حق پہ چلتے ہوئے اس پروسیس سے گزر کے جن کے نفوس اللہ کی طرف متوجہ ہیں، ایسی صحبت میں رہ کے ہم اس ذات کی توجہ، اس ایسی صحبت میں رہ کے ہم ادب سیکھ سکتے ہیں، اور پھر اس ادب کے بعد محبت اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنا آئے گا، پھر وہاں سے آگے اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت والا معاملہ شروع ہوگا۔ اب جب ولدالین آمین کہتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کو یہ سنایا یا اپنے آپ کو سمجھایا؟ تو مجھے لگا کہ یہ بات ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے کہ یہ نماز میں ہاتھ باندھ کے سورہ فاتحہ پڑھنا، اب آگے پورا قرآن ہے، آگے پورا قرآن ہے، اور اس میں اکثر میرا دماغ اٹک جاتا تھا کہ یار یہ میں سورہ فلق اور ناس کے اندر، سورہ ناس میں تین دفعہ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، یہ 3 دفعہ میں کیوں پڑھتا ہوں؟ ایک دفعہ کیوں نہیں کہہ لیتا میں لوگوں کی رب سے، لوگوں کے مالک سے، لوگوں کے الہ سے پناہ مانگتا ہوں؟ میں کیوں کہتا ہوں یہ؟ میں اسی طرح کیوں نہیں کہتا میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں؟ میں کس کو بتا رہا ہوں یہ؟ لیکن جب اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھ کے یہ وہ دل کی دنیا جب جن کی کھلی ہوئی ہوتی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ اپنے آپ کو بتانا ہے، اپنے اندر کے میرے من کے اندر جو اللہ نے جو روح اور قلب اور جو میرے اندر جو نورانیت رکھی ہے، جیسے میرے اندر شیطانیت بھی ہے، تو میرے اندر کی نورانیت کو ابھارنے کے لیے اور میرے اندر کی شیطانیت کو دبانے کے لیے اپنے نفس کو بتا رہا ہے، اپنے شیطان کو بتا رہا ہے۔ وہ نفس شیطان نہیں ہے، نفس یا شیطان کی بات مانتا ہے یا دل کی مانتا ہے، نفس درمیان میں ہے، نفس کو یہ بتا رہا ہے وہ میں اپنے آپ کو پناہ میں دیتا ہوں۔ اپنے شیطان، نفس اپنے شیطان کو بتا رہا ہے، میرے اندر میرا نفس میرے شیطان کو بتا رہا ہے کہ تو جو کچھ بھی مرضی کر، میں اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر رہا ہوں، جو کہ میرا جس نے مجھے پالا پوسا ہے، پروان چڑھایا یہاں تک لے کے، میں اپنے آپ کو مالک الملک کے حوالے کر رہا ہوں۔ بھائی تو میرا مالک نہیں، وہ میرا مالک ہے۔ دیکھیں اپنے آپ کو آپ کیسے اس کیفیت سے نکالتے ہیں، پہلے شیطان کے ہاتھ ہے انسان، اور پھر اب وہ کہتا ہے نہیں میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ مطلب آپ اپنے آپ کو جب اس کے حوالے کریں گے، سونپیں گے، جیسے ہی وہ سوچ آپ کے ذہن میں آئے گی، مدد پیچھے ہی کھڑی ہے وہ تو۔ اللہ تو کہتے ہیں میں اندر بھی ہوں، میں الاول والآخر والظاہر والباطن، میں تو ہر جگہ ہوں۔ میں اپنے مولا مالک کی پناہ مانگتا ہوں، جو بادشاہ ہے، جو مجھے اون کرتا ہے، اور میں اپنے الہ کی پناہ مانگتا ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو میری ضرورتیں پوری کرتا ہے، جو ابھی میری مدد کرے گا۔ اور تو میرا الہ نہیں ہے میرے نفس، تو میرا الہ نہیں ہے، نہ تو میرا رب ہے، نہ تو میرا مالک ہے، نہ تو میرا الہ ہے۔ اب یہ میرے اندر کی سائنس ہے، اب میں باہر بھی اس کو اپلائی کر سکتا ہوں۔ پہلے اندر تو سمجھو، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اور پھر آگے میں کیا کہتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس۔ اب میرے ایک قلب کے پاس ایک خناس بیٹھتا ہے جو کہ مجھے وسوسے ڈالتا ہے۔ اب میں اسے کہہ رہا ہوں کہ بھائی تو ان تینوں لیولز کے بعد میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو میں اس سے پناہ مانگ رہا ہوں، تو ایک دم میرا پورا جسم میرے مالک کے ہاتھ میں چل جاتا ہے، اور خناس اس میں وسوسہ نہیں ڈال سکتا۔ پھر الذی یوسوس فی صدور الناس، پھر میں کہتا ہوں یہ اتھارٹی مالک کی چلے گی، تو کچھ بھی میرے دل میں بات ڈال، صدر میں فیصلہ، اور مالک فیصلہ ویسا ہی ہوگا جو میرا مالک چاہتا ہے۔ اور پھر تیسری بات کہ تو میرا رب، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، کہ میں اپنے الہ کہ جو جس سے میں محبت کرتا ہوں میں اس کی بات مانوں گا۔ پہلے وہ میرا رب ہے، تو میرا رب نہیں ہے۔ پھر وہ میرا بادشاہ ہے، کنٹرول کرتا ہے مجھے اون کرتا ہے، تو مجھے اون نہیں کرتا، تو میرے صدر میں باتیں نہ ڈال۔ تیسری بات، چاہے جنوں میں سے ہو یا انسان، میرا جنتی والناس، تم جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، میں تمہاری بات نہیں مانتا، میرا دل میرے رب کا ہے، وہ میرا الہ ہے۔ اب سورہ ناس، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، یا سورہ فاتحہ، اب اتنا ماشاءاللہ خزانہ ہے، مطلب سمندر ہیں ٹاٹے مارتے ہوئے اس کی معرفت کے ان لفظوں کے اندر، لیکن جانا کہاں ہے؟ اللہ کی طرف۔ وہ اب غوطہ زن ہو جائے تو اس کی تو حد ہی کوئی نہیں، لیکن جب تک یہ نہیں پتہ لگتا کہ ان سب سے رب کی طرف جانا ہے، یہ تبھی پتہ لگتا ہے کہ جب آپ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے اسم کا ذکر کریں، تو اس کی ذات کو ڈائریکٹ آپ پائیں، اللہ 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 کریں، اور لا الہ الا اللہ سے اپنے الہ، اس کی محبت کو، الہ کی محبت دل میں جگائیں، جو کہ رب ہے، جو کہ اللہ ہے۔ تو اب جب میں اور آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کے یہ پڑھتے ہیں، تو کیا اللہ کو سنا رہے ہیں، یا اپنے اندر اس انرجی کو، اس معرفت، ان زاویوں کو، ان خزانوں کو کھول رہے ہیں، یا ہم اپنے آپ کو سنا رہے ہیں؟ پھر ہم رکوع کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ عملی طور پہ کچھ بھی ہو جائے میں رب کی مرضی کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ، ہم کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ، سن لی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی بات، اور بے شک ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، کہ اللہ تعریف تیری ہی ہے۔ پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میں دل سے تیرا ہوں۔ پھر ہم بیٹھ کے دوبارہ سے گواہی دیتے ہیں اور صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ عظیم تحفہ دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ نماز کیا ادب کی ٹریننگ نہیں؟ یہ نماز کیا معرفت اور محبت کی ٹریننگ نہیں؟
یہ ٹریننگ تبھی آپ کر پائیں گے جب آپ سمجھیں گے کہ میں اپنے آپ کو ٹرین کر رہا ہوں، یہ میں اپنے آپ کو عذاب سے نہیں بچا رہا، میں تو ملاقات کر رہا ہوں، میں تو بات چیت کر رہا ہوں، میں تو اپنے آپ کو باادب بنا رہا ہوں، میں تو حفاظت کے قلعے میں آ رہا ہوں، میں تو اس کی ذات کی محبت، رنگ، خوشبوؤں کے خزانوں میں جمپ لگا رہا ہوں۔ ذکر، نماز ذکر کی ایک فارم ہے۔ ذکر ہر وقت اس کو من میں بسا کے رکھنا ہے۔ اب جب کہ ذکر ہو رہا ہے ضرورت کے لیے، ورد وظیفے کے لیے، کام کے لیے، تو سمجھ یہ آیا جو ہم ابھی پہلے موبائل، ماں باپ کی تربیت اور اس کے اثرات کی بات کر رہے تھے کہ بے ادبی، سمجھ یہ آیا کہ دین اٹ سیلف، شریعت اٹ سیلف ادب کی ٹریننگ ہے۔ ادب کرو، شراب نہیں پیو، ادب کرو، سور نہیں کھاؤ، ادب کرو، زنا نہیں کرو، ادب کرو، کھڑے ہو کے اس کو یاد کرو۔ جب یہ سارے ادب کے بعد اصل طریقے سے ادب سیکھ لیں گے تو پھر معرفت ملے گی، اور معرفت کے بعد یقین اور محبت اور ذات ملے گی۔ تو میری نماز میرے لیے باعث ادب ہے، یہ میں اللہ پہ احسان نہیں کر رہا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ تمام عبادت اس کے لیے ہیں، اور روزہ میرے لیے۔ روزہ کیا ہے؟ اپنے دل کو روک لینا ہر چیز سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دینا۔ ان تمام عبادات کے بعد اگر میرا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ فائدہ دینے والی ہمیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، دوست احباب جتنے بھی موجود ہیں، آنے والے چلے گئے ہیں، حاضرین غائبین، چھوٹے بڑے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے حبیب کی معرفت، دین کی معرفت، اپنے اور اپنے پیاروں کی محبت سمجھ عطا کرے۔ ہمیں اپنی ذات کی زندگی، باطنی حیات، اپنی بقا والی زندگی جس میں ہم اس کی ذات کو پہچان کے، مان کے، اس کو دل میں بسا کے زندگی گزاریں، اور مقصد اور کامیابی، محبت اور استقامت والی اللہ زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی نظر، اپنی رحمت، اپنی فتح و نصرت دائمی طور پہ ہم سب کے ساتھ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ظاہری باطنی رزق کے دروازے کھولے، ظاہری باطنی شفا، عافیت، ظاہری باطنی فتح عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خصوصات، اپنے پیاروں کا پیار، اپنا کلام، اپنا ذکر، دین، ان تمام کے دروازے دائمی طور پہ ہمارے لیے کھولے۔ ان تمام کی چابیاں جو نبی نے عطا کی ہیں، اللہ ہمیں بھی عطا کرے۔ جو رحمت، برکت، خیریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، جو قرب ان کو ملے، جو رب نے عنایتیں ان پہ کی، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے حق میں بھی قبول کرے، ہمیں بھی آئے۔ اور جو رحمتیں اور جو کامیابیاں، فتح، خوشیاں، ظاہری باطنی ترقیاں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے، ہمارے حق میں قبول کرے، اور ہر خیر پہ چلنے والے جن اور انسان کو اللہ تعالیٰ دائمی فتح اور نصرت نوازے۔ ہمیں استقامت والا ایمان اور بڑھتا ہوا پیار اور تعلق عطا کرے، زندگی با مقصد گزاریں، اور ہر شر اور برائی سے جس پہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی، کامیابی دی، ہمیں بھی فتح، کامیابی دے، اور ہمیں ہر شر، برائی اور فتنے سے بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلامتی اپنی شان نازل فرمائے، ان کے اہل و عیال پر، اصحاب پر، ازواج پر، اہل بیت پر، اللہ کے نیک لوگوں پر، جتنے بھی لوگ ہماری دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، اور جو ہیں ہم سب، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر لمحے گناہ، اپنی رحمت اور اپنی شان بے نیازی اور اپنی بے حساب جو خزانے ہیں، جو عنایتوں کے، محبتوں کے، ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر آن مغفرت کرے، اور اپنے سے قریب کرے، اور عافیت والے معاملے کرے ہم سے، ہماری اولادوں سے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو دور نہ کرے اپنے نبی سے، اپنے حق کی جماعت سے، اور ہم اس رستے پہ استقامت کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس کی ذات تک، اس محفل تک پہنچے جہاں پہ وہ اور اس کے دوست انتظار کر رہے ہیں، یا ان کا حصہ بنے ہم لوگ، اور ہم اور ہماری اولادیں اس چیز کو سمجھیں، اور پھر ہم سے یہ نور انشاءاللہ تعالیٰ کی ذات ہر جن انسان تک پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ فتح دے، جو کہ جو انسانیت ختم ہوگی آج، جو انسان، میں اوپر سے تو انسان ہوں لیکن اندر سے پتہ نہیں میں کیا ہوں، غلام ہوں یا میں جانور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے میں بھی اس انسانیت کو اجاگر کرے، اپنے پیاروں میں شامل کرے، اور پھر ہمیں توفیق دے کہ ہم پوری کائنات میں اس چیز کو دوبارہ سے اپنے قلوب میں عیاں کر سکیں۔ وہ تو حق تو حق تو غالب ہے، لیکن شاید میرے دل میں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں استعمال بھی کرے اس کے لیے، تاکہ ہدایت پا کے اس کی ذات تک پہنچنے کا فیصلہ کریں، اور ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس دروازے کو کھولے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جیسے جیسے موقع دیا بات کرنے کا، سننے کا، ایسے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہر نظر بد سے اور ہر شر سے بچائے انشاءاللہ، آمین۔